آپ سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، آپ پائیں گے کہ بے شمار ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن کو باطل عقیدہ قبول کروانے کے لیے دشمنوں کی طرف سے یا اہل بدعت کی طرف سے حد درجہ ٹارچر کیا گیا، لیکن جب انہیں صحیح دین مل گیا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ صحیح دین ہے جس پر عمل کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے، تو اس صحیح عقیدے و منہج سے، صحیح دین سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک باطل اور کفریہ عقیدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ کون سا کفریہ عقیدہ تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے یہ آفر پیش کیا گیا کہ آپ صرف یہ قبول کرنے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کسی صورت میں اس باطل عقیدے کو قبول کرنا منظور نہیں کیا۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے۔ مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم صحیح دین سے واقف نہیں، اور کوئی ہمارے پاس ایک باطل اور غلط نظریہ لے کر آئے، فوراً ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ ان مسائل کے بارے میں ہم زیادہ چرچا بھی نہیں کرتے، اور صحیح دین کا چرچا نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ غلط لٹریچر آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کو سننا ہم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، اس سے ہم دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوتا اور کوئی بھی غلط دین ہمیں سکھائے اسی کو ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، جیسے کہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ سے کہا گیا کہ علم آپ دین کے بارے میں حاصل کریں۔ صحیح علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جو سلفی علماء ہے ان سے آپ کو صحیح علم ملے گا۔ نہ بردر سے آپ کو صحیح علم مل سکتا ہے، اور نہ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں ان سے صحیح دین آپ کو مل سکتا ہے۔ جب صحیح علم آپ کے پاس رہے گا تو غلط نظریے کو قبول نہیں کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے، بات چیت کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات اللہ کے رب العالمین نے کلام کیا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نازل کیا، دوسری کتابیں نازل کی، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں جس میں دو چیزیں بنیادی طور پر پائی جائیں، ایک ہے حرف اور ایک ہے صوت، یعنی وائس، آواز۔ جیسے آپ کسی کو بلا رہے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے آپ غور سے سنیں۔ تو اگر اس میں آواز نہ ہو تو سنا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو سنا اسی وقت جائے گا جب آواز ہوگی۔ جو بیان ہوگا وہ حرف کے بغیر اس آواز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو کلام کے لیے بنیادی طور پر دو صفت کا ہونا ضروری ہے، اس میں حرف ہو، ورڈ ہو، لیٹرز ہو، اور کیا ہو؟ وائس ہو، آواز ہو۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ ہمارا پروردگار رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ اس امت کے اندر یہ بدعت کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، سب سے پہلے جعد بن درہم نام کے ایک بدعتی نے شروعات کی تھی اس کی، جسے
اس وقت کے عراق کے جو امیر تھے خالد ابن عبداللہ القسری رحمہ اللہ، انہوں نے علماء تابعین، تبع تابعین کے مشورے سے، جو اس وقت کے کبار علماء تھے، ان کے مشورے سے حجت قائم کرنے کے بعد اس شخص کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کی جو بدعت ہے، یہ بدعت، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اور عید کے دن، عید کا خطبہ دینے کے بعد مجمع عام میں اس شخص کو قتل کیا۔ اس بدعت کو اس سے جہم بن صفوان نامی بدعتی نے قبول کیا اور لوگوں کے درمیان پرچار کرنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں۔ فرقہ جہمیہ نام کا ایک گمراہ فرقہ ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کو مانتا نہیں ہے۔ ہمارا رب بے شمار صفات سے متصف ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے اعتقاد اہل السنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، اس کی میں نے شرح کی تھی، بعض احباب آپ کے یہاں سے گئے بھی تھے اورنگ آباد میں، ایک دن بھر کا پروگرام تھا جس میں شرح کی گئی تھی۔ ابھی تک شاید انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا اس ویڈیو کو، اس ویڈیو کو سنیں اور اللہ رب العالمین کو پہچانیں کہ ہمارا رب کن صفات سے متصف ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنے کی صفت، کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مخلوق، اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو مخلوق کہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جہم بن صفوان، جس کی طرف یہ فرقہ جہمیہ منسوب ہے نا، اس نے اس باطل عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس طریقے سے اس کو شہرت دی کہ بے شمار لوگ اس کے دامے فریب میں پھنس گئے اور اس باطل عقیدے کو قبول کر لیا۔ بدعت کے اندر ایک عجیب سی اللہ رب العالمین نے کشش رکھی ہے۔ ایک باطل سے باطل نظریہ لے کر کوئی اٹھے تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ چلنے لگے ہیں، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا نظریہ لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نبی ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، حالانکہ یہ اتنا باطل نظریہ ہے کہ ایک مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس جیسی بدعت کو بھی وہ قبول کر لے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دین و ایمان سے واقف نہیں ہوتے، اپنے صحیح مذہب سے واقف نہیں ہوتے، اور کوئی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے لگے تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ چلنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا، اس کی صفات بے شمار بیان کی، یہاں تک کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اس کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ اس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، اور ایک آنکھ صحیح ہوگی۔ اتنی تمام صفات بیان کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، اگر کوئی سن لینا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ دہرایا، اس کی بے شمار صفات بیان کی تاکہ لوگ پہچان جائیں، اور اس کے بعد یہ بھی نصیحت کی کہ جب سن لے کہ ظاہر ہو چکا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز دیکھے سنے فوراً لپکتا ہے دیکھنے کے لیے، ذرا دیکھ کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ یحسب الرجل انہ مؤمن، بعض لوگوں کو یہ گمان ہوگا اپنے بارے میں کہ میں تو بڑا پکا سچا مؤمن بندہ ہوں، میرا ایمان بڑا قوی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کچھ لوگ جائیں گے دجال کو دیکھنے کے لیے۔ 3 مرتبہ نصیحت کی کہ دور رہنا اس سے، اور کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کیا ہوں گے؟ دجال کو دیکھنے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ میں تو بڑا پکا ایمان والا ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دیکھنے جائے گا دجال کو تو اس کے شبہات کو دیکھنے کے بعد اسی کی پارٹی کا ایک ممبر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کے فتنوں سے دور رہو۔
سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جو فتنوں سے دور ہے. جو جتنا زیادہ دور ہے فتنوں سے وہ اتنا زیادہ سعادت مند ہے، اپنے ایمان کے تعلق سے سیف ہے، محفوظ ہے. تو یہ بدعت جب شروع ہوئی جہم بن صفوان کی طرف سے، حد درجہ اس کا پرچار کیا گیا، تو بہت سارے لوگوں نے اس بدعت کو قبول کر لیا. حالانکہ یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ دوسری صدی ہجری ہے. ابھی امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. اس وقت جہم بن صفوان نے یہ بدعت شروع کی تھی. اس خیر القرون کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اس بدعت کو قبول کر لیا. اور آج کے زمانے کے لوگ جو اپنے صحیح دین سے بھی واقف نہیں ہے، ان بدعتیوں کو پڑھیں گے، جماعت اسلامی کے مولانا مودودی کے لٹریچرز پڑھیں گے جو قدم قدم پر دین کی غلط تعبیر کرتے ہیں. انجینئر علی مرزا کو سنیں گے، ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں گے، اپنے دین کی حفاظت کر لیں گے. جنہیں صحیح عقائد کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ غلط عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں گے. بہت مشکل ہے. بے شمار بدعتیں آپ کے اندر داخل ہو جائیں گی اور آپ یہی سوچیں گے کہ میں صحیح دین پر ہوں. اس زمانے میں جو خیر القرون تھا، جہم بن صفوان نے جب اس باطل عقیدے کا پرچار شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے اس دین کو اور اس مذہب کو قبول کر لیا. اس کے بعد بشر بن غیاث المریسی، جو حقیقت میں ایک یہودی تھا، اس نے بہت بڑے پیمانے پر اس باطل عقیدے کا پرچار شروع کیا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں. کیا ہے یہ مخلوق ہے. یہاں تک کہ بادشاہ اور وزراء جو منتری وغیرہ تھے وہاں تک اس شخص کی رسائی ہو گئی اور حکمراں طبقے کے اندر اس بدعت کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا. بشر بن غیاث المریسی حکمراں طبقے تک رسائی حاصل کر لی اور ان کے اندر بھی اس بدعت کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس زمانے میں خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید مسلمانوں کے خلیفہ تھے. اس بدعت کو ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید کے ذہن و دماغ میں بھی داخل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور کہا کہ اب لوگوں کا امتحان لیں، جو اس عقیدے کو قبول کرے بس وہی مسلمان ہے اور جو اس عقیدے کو قبول نہ کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. چنانچہ لوگوں کا امتحان شروع ہوا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں تھے. بغداد کے اس وقت کے گورنر تھے اسحاق ابن ابراہیم الخزاعی. لیٹر لکھا بادشاہ نے کہ بغداد کے جو علماء ہیں ان کا امتحان لینا شروع کریں. جو اس عقیدے کو تسلیم کرے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مخلوق ہے اسے چھوڑ دیا جائے، جو تسلیم نہ کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. لوگوں کا امتحان لینا شروع ہوا. جو بھی قبول نہیں کرتا سخت سے سخت سزائیں دی گئی. یہاں تک کہ پورے بغداد میں کوئی نہیں بچا جو اس عقیدے کو قبول نہ کرے. سزا سے بچنے کے لیے یہاں پر ایک اہم مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کو اپنی زبان سے ادا کر لے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو صرف جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کو ادا کیا ہے اور دل بالکل ایمان پر مطمئن ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. اس رخصت کو حاصل کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے اپنی جان بچائی اور اس کلمہ کفر کو ادا کر کے کسی طرح نجات حاصل کی. آخر میں 4 لوگ بچ گئے بغداد کے اندر. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، محمد ابن نوح، ابو سعید القواریری اور ابو الحسن السجادہ. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی گئی. بعد میں 2 لوگ برداشت نہیں کر سکے، ابو الحسن القواریری اور ابو سعید القواریری اور ابو الحسن السجادہ. ان 2 نے ایکسپٹ کر لیا، اپنی جان بچا لی. محمد ابن نوح اور امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے، کسی صورت میں اس کلمہ کفر کو ادا کرنا قبول نہیں کیا. پوری امت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کیا رخ اختیار کرتے ہیں.
امام احمد ابن حنبل دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کلمہ کفر کو ادا کر لوں تو میرے پیچھے ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، یہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے. کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کی، جمے رہے اس دین اسلام پر اور سلفی عقیدے پر، کسی صورت میں اپنی زبان سے اس کلمہ کفر کو ادا کرنا قبول نہیں کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو ایسی سزا دی گئی اور اتنا مارا گیا، جلاد مارتے مارتے تھک جاتا اور کہتا کہ ابھی آرام کر کے دوبارہ مارنے آؤں گا، اب جسم میں طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ماروں. مورخین نے لکھا ہے کہ جو امام احمد ابن حنبل کو سزا دی گئی، اگر کسی ہاتھی کو اس طرح سزا دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان تمام سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، اپنے اس صحیح دین سے، صحیح عقیدے سے کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا، ڈٹے رہے. بالآخر محمد ابن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بادشاہ کے دربار میں بھیجنے کی تیاری ہوئی. محمد ابن نوح کی راستے میں وفات ہو گئی. امام احمد بن حنبل اکیلے بچے، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور راستے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بادشاہ کا چہرہ مجھے مت دکھانا. راستے میں خبر ملتی ہے خلیفہ ابو جعفر وفات پا چکے. پھر وہیں سے امام احمد بن حنبل کو دوبارہ بغداد بھیج دیا جاتا. اس کے بعد 2 خلیفے کا زمانہ آتا ہے اور دونوں اسی باطل عقیدے پر، واثق باللہ اور معتصم باللہ، دونوں اسی باطل عقیدے پر قائم رہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سلاخوں کے اندر رہتے ہیں اور سزائیں برداشت کرتے رہتے ہیں. بالآخر متوکل رحمہ اللہ کے ہاتھوں جب وہ خلیفہ بنے، سنت کا بول بالا ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ پابندی ہٹائی گئی اور انہیں آزادی ملی اور پھر سنت کا بول بالا ہوا. خلاصہ یہ کہ ہمارے ان اسلاف نے ہر طرح کی سزاؤں کو برداشت کرنا قبول کر لیا، لیکن صحیح عقیدے سے، صحیح منہج سے کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا.